بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ 3000 مرتبہ استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم استغفار تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں وہ 3 باتیں بتاؤں گی جسے آپ کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سب سے پہلی چیز جو عطا فرماتے ہیں وہ ہے دل کا سکون۔ کہ آج جس شخص پر بھی جو بھی پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے وہ شخص پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور دل میں ایک گھبراہٹ سی، بے چینی سی رہتی ہے۔ لیکن جب استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار پڑھنے کی برکت سے رحمتیں اس کی طرف نازل فرماتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو اس کی ٹینشن ہے، غم ہے، وہ بہت زیادہ ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو آپ آزما کر دیکھیے گا کہ ایک تو وہ شخص ہے جس پر حالات آئے، پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، اور اس نے استغفار نہیں کیا، تو اب اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس پر برے حالات اور پریشانیاں آئیں، آزمائش آئی، مصیبتیں آئیں، لیکن وہ وضو کر کے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے، اور رات میں سونے سے پہلے، صبح میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ کلمات ہیں، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ استغفار پڑھنے کے بعد، اسی طرح سے ذکر کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ استغفار کرنے کی برکت سے سب سے پہلے انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ دل کی بے چینی کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اب دوسری بات کہ ہمیں استقامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو استقامت کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آج کیا اور دوسرے دن چھوڑ دیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن چھوڑ دیا۔ تو ہمیں ریگولر مکمل پابندی کے ساتھ، چاہے ہم تھوڑا پڑھیں، ہم 3000 مرتبہ استغفار نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ ہم استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز جو دل کا سکون ہے وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور جو شخص استغفار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں اور خود ہی بتائیں، جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی تسلی اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ چاہے پریشانیاں ہماری کسی مصلحت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق ملنا اور عبادت کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، تو یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ ہم بڑے بے صبرے ہو کر کام کرتے ہیں، ہم بڑے بے صبرے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت میں کرنی ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، تو غلام جب اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو وہ خدمت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں بھی رکھے، خوش رہنا چاہیے، گلے شکوے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صبر سے کرنا ہے۔ استغفار ہم کر رہے ہیں، استغفار ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔
اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آنے والی مصیبتوں کو بھی روک دے گا اور کئی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں ہی باتیں بہت اہم اور سمجھنے کی ہیں، انہیں سمجھ کر کام کرے، انشاءاللہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔